بلایا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تقریر نہیں ہوگی، تو کیونکہ میں تقریر مجھے کرنی آتی نہیں ہے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آ کے کہہ دینا کہ مجھے تقریر نہیں کرنی آتی، تو ساتھ ایک دو چیزیں اور کہہ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مجھے بھی بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہا تھا مسلسل مختلف ادوار میں جو ظلم ہوئے جرنلسٹوں پہ، اس کی باتیں سنتے ہوئے، تو مجھے ایسا لگا جیسے ہم لوگ ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں وہ سگنل پہ کھڑے ان بھکاریوں کی طرح ہیں جو اپنے ایکسرے لے کے ہر آنے جانے والی گاڑی کے سامنے دکھاتے ہیں کہ ہم پہ کیا کیا ظلم ہوا، اور پھر کوئی اور دور بدلتا ہے، پھر کچھ اور ظلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تمام ادوار دیکھ لیں آپ، پچھلے ناصر زیدی صاحب سامنے میرے بالکل بیٹھے ہیں، سے لے کر سب ٹور تک، سب سے سینئر سے سب سے جونیئر تک کتنے ادوار گزرے پچھلے میں، حالانکہ 40 سال کی یا بلکہ 40-45 سال کی ہسٹری بیٹھی ہے ہم نے۔ تو اسی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کا نہ ہونا ہے۔ باقی جتنی بھی حامد میر صاحب نے جوڈیشری کا ذکر کیا، ڈیموکریسی کا ذکر کیا، سب لوگ کچھ نہ کچھ اپنا ایک دوسرے کا ضرور خیال کرتے ہیں، جو برادری جسے کہتے ہیں، پیٹی برادری جسے کہتے ہیں، لیکن ہم جرنلسٹ جو ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کی ہم نے مخالفت ہی کی۔ اتحاد اور اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے آج ناصر زیدی سے لے کر ستوت تک پوری ہسٹری آپ کے سامنے، اس سے زیادہ میں کیا کروں، اور آگے یہ چلتی رہے گی۔ اللہ کرے اسدتوت سے بعد جو زیادہ ینگر لاٹ ہے اس کو یہ نہ دیکھنا پڑے دن، لیکن ایسے آثار مجھے نظر نہیں آتے جو دنیا میں اس وقت حالت ہے ڈیموکریسی کی اور پریس فریڈم کی۔ اور پھر یہ سی پی آئی کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز ایک ڈائنوسار ہے جو ایکسٹنکٹ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، مان نہیں رہے کہ ایکسٹنکٹ ہو چکا ہے۔ اور میں نے اگر فریڈم اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ انجوائے کیا تو نیوز پیپر میں کی ہے، نہ ٹی وی چینل میں کی ہے، اور ڈیجیٹل تو ابھی تھوڑا عرصہ ہوئے میں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا انجام ہمارے لیے کیا ہوتا ہے۔ تو نیوز پیپر جب چلے گئے اور کچھ نہیں کیا ہم نے، آج ہم کاشف عباسی کو تو واپس لانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ سلمان اقبال واپس آ چکا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، محسن نقوی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی ہمارے ٹی وی چینلز پہ ان کے بارے میں کوشچن نہیں اٹھایا جا رہا، لیکن کاشف عباسی کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوگا، میرے اوپر بھی ہوگا، حامد میر پہ بھی ہوگا، ستور پہ بھی ہوگا، ہماری ظاہر اپنی اپنی رائے اس کی وجہ سے، لیکن مالکان جو ہیں وہ ہر دور میں آپ کو یہاں مالکان اس طرح نظر نہیں آئیں گے، پچھلے 50-70 سال کے ورکنگ جرنلسٹ ہی نظر آئے گا۔ ناصر زیدی کا اس وقت جس اخبار میں کام کرتے تھے اس کا اونر یہاں نہیں بیٹھا ہوا، نہ ستور ARY میں جب کام کر چکا اس کا اونر یہاں پہ بیٹھا ہوا، تو ہماری قسمت ہے۔ تو میں نے تو اپنا نصیب سمجھ کے اس کو گلے لگایا ہوا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں بہتر ہوں گی، چیزیں خراب ہوں گی، کیونکہ ہم میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت ڈیموکریسی اور پریس فریڈم جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، اور ٹی وی چینلز کی جو ذمہ داری تھی اس کے بڑے بڑے اینکرز اور مینجمنٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ٹاپ کے لوگ ہیں ان کی جو ذمہ داری تھی، کیونکہ مالکان سے ڈائریکٹ رابطہ ان کا تھا، ورکنگ جرنلسٹ کا نہیں تھا، ایڈیٹر تھا نہیں بیچ میں جیسے نیوز پیپر میں ہوتا تھا، تو رپورٹرز، کیمرہ مین، اب میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا کسی ٹی وی چینل کا، لیکن جو مثالیں ہوتی تھیں ہمارے لیے میڈیا ہاؤسز، وہاں 4-4 مہینے کی سیلری نہیں ملی، تو کوئی بات نہیں ہوتی اس پہ۔ تو فائنینشیل سائڈ جو ہے نا، وہ جو بل کلنٹن نے کہا تھا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ، تو اکانومی اگر ٹھیک نہیں ہوگی، اگر ہماری سیلریز ٹائم پہ نہیں آئیں گی، اگر ہم مالی طور پہ سروائیو نہیں کر سکیں گے، تو باقی سب باتیں۔ تھینک یو۔ جو کتابچہ چھاپا CPNE کا، اس میں مجھے پہلا صفحہ کھول کے ہی اور اس کو دیکھ کے ہی مجھے بڑی خوشی کا احساس ہوا کہ اس میں میری تصویر نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری کی ساری تصویریں شہداء کی ہیں۔ تو آج کل صحافیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے زندہ ہے، یہی بات بڑی بات ہے پیارے۔ تو اب تک تو یہاں پر زندہ رہنا ہی بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ ہاں، مجھے یہ تھوڑا سا ایک اپنے آپ پہ یعنی اپنے شعبے کے اعتبار سے، اپنے پیشے کے اعتبار سے اور ذاتی اعتبار سے یہ خیال ضرور ستا رہا ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ جو اسی راہ گزر سے گزرے، کبھی نشیب سے، کبھی کسی گھاٹی سے، کبھی کہیں ٹھوکر کھا لی،
وہ سب کے ساتھ وہی کچھ کیوں ہوا جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ ایسے وشس سرکل میں ہیں، کچھ ایسے راستے پہ ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ پتا ہے کہ مجیب الرحمان شامی، ایاز امیر صاحب، نجم سیٹھی صاحب، حامد میر صاحب، یہ سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں یہیں سے گزر کے آئے ہیں. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ، ان کو اپنی ریڈ لائنز کا نہیں پتا تھا؟ کیا ان سب کو بات کہنا نہیں آتی تھی؟ یا کیا یہ سب لوگ جھوٹ بولتے تھے؟ مسئلہ کیا تھا؟ اب جو مسئلہ ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، لیکن میں آپ کو پچھلے ادوار سے اور آج کے دور کی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے ادوار میں شاید ہمارے بڑوں میں ریڈ لائن کے قریب جانے کا کوئی شوق ہوتا تھا، لیکن اپنی نسل کے اعتبار سے میں بالکل واضح کرتا ہوں کہ ہمیں ریڈ لائن کے قریب جانے کا کوئی شوق نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ مصیبت ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ریڈ لائن کب بدل گئی. آج ریڈ لائن یہاں پہ ہے، پرسوں وہاں پہ ہے، کل ہمارے پیچھے چلی گئی ہے. اصل میں ہمیں مجرم بنانے کے لیے ریڈ لائن کبھی ہمارے پیچھے کر دی جاتی ہے، کبھی آگے لگا دی جاتی ہے، اور ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. ظاہر ہے اس طرح کی گفتگو برداشت کر لیجیے گا. میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں، اور پی ایف یو جے کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا گہرا تعلق ہے، اور ناصر زیدی صاحب اس وقت ہمارے الیکٹڈ کاؤنسل ممبر بھی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے. تو بہت شکریہ. اور یہ چیزیں بہت آپس میں اظہار رائے کی آزادی اور اجتماع کی آزادی اور یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ کمیشن کا ایک کام ہے کہ سیاسی، شہری، معاشی، ثقافتی، ماحولیاتی تمام حقوق کی پر گفتگو بھی کرے. مگر تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا ایک بات سے جو وسط بھائی نے کی، ان کا جو میں سن رہا تھا. دیکھیں، سرخ لکیر ریڈ لائن جو ہے یہ کوئی اور میرے لیے طے نہیں کرے گا، یہ کسی مصلحت کے تحت طے نہیں ہوگی. یہ لکیر حق اور باطل کے درمیان ہوتی ہے، یہ جو سرخ لکیر ہوتی ہے، اور جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور یہ کوئی نہیں طے کرے گا کہ کتنا سچ بولنا ہے اور کب بولنا ہے. اقبال کا ایک شعر ہے جو صحافت کی تشریح کرتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ بنیادی بات ہے. تنقید، سوال اٹھانا، ہمارے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، ہم مختلف سیاسی پس منظر سے تعلق رکھ سکتے ہیں، مگر ایک عامل صحافی، ایک کالم نگار بہرحال کچھ اپنے لیے گنجائش پیدا کر سکتا ہے، لیکن ایک رپورٹر، ایک ایڈیٹر، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہو. اور یہ تاریخ ہماری رہی ہے. میں خود عامل صحافی نہیں ہوں، کالم وغیرہ ہی لکھتا رہا ہوں. اب تو صرف ادبی کالم لکھتا ہوں، چونکہ جو ابھی بات ہوئی کہ دہرا کے آپ تھک جاتے ہیں اپنے آپ کو، تو شاید ادب میں کوئی نئی چیزیں پھر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں حالات حاضرہ تبدیل نہیں ہوتے. لیکن میں پلا بڑھا ہوں ان لوگوں میں، اور مجھے بڑی سعادت، نیاز مندی رہی ہے میری زمین نیاز صاحب کے ساتھ، جنہوں نے پریس اینڈ چینج لکھی، پریس اینڈ سیج لکھی، دی ویب آف سینسرشپ لکھی. تو یہ 40 سال کی تو شاید یہاں لوگ موجود ہیں جیسے کہا ابصار نے، لیکن 75 سال سے یہی ہے. قائد اعظم کی تقریر جس ملک میں سینسر ہو جائے، جب اور پھر آپ کو ڈان اخبار کے پرانے تراشے نکالنے پڑے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس جب کوئی 100 سال کے 75 سال ہو رہے ہوں، اس کے 50 سال ہو رہے ہوں ملک کے، تو وہ چیزیں نکالیں. تو یہ پہلے دن سے ہے، اور اس کے لیے مزاحمت بہت ضروری ہے. اور وہ مزاحمت اسی طرح سے ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپس میں تقسیم ابصار، تقسیم بھی شروع سے رہی ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ اتفاق ہو جاتا تھا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کیونکہ ضمیر صاحب کا میں نے حوالہ دیا، انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کی ہے سینسرشپ کی، جب تک وہ حیات تھے، کم از کم 80 کی دہائی تک یا 90 کی دہائی تک. تو ان کے جو سورس، جو ان کے دو یعنی بنیادی سورس تھے، وہ بالکل ان سے نظریاتی طور پر مختلف لوگ تھے. ابو الاخیار صاحب تھے، اگر آپ کو یاد ہو مظہر، ابو الاخیار صاحب جو تھے، ان کا بالکل ایک جھکاؤ جو تھا وہ جماعت اسلامی کی طرف تھا. زمین نیازی صاحب کا بائیں بازو سے تعلق تھا، لیکن وہ ایک خبر کو چونکہ ایمانداری اور شرافت اور سچائی کا تقاضا کہ خبر جو ہے اس کو سپن نہیں دینا، یہ ایک بنیادی بات ہے
کہ خبر خبر ہے اور پھر آپ کا جو نظریہ ہے, آپ کے جو خیالات ہیں وہ اس سے مختلف ہیں. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور گزارش میں آپ سے کروں اجازت لینے سے پہلے کہ ہمارا جو صحافت کا جو معاملہ ہے اس نے اپنے آپ کو, صحافی نے اپنے آپ کو محنت کش سے, ادیب سے علیحدہ کر لیا. یہ ہم نے پریس کلب میں بھی بات کی تھی. میرا خیال ہے اس کو بھی جوڑنے کی ضرورت ہے, آپس میں بھی جوڑنے کی ضرورت ہے, مگر جو ادیب, فنکار اور محنت کش ہے اس سے بھی صحافت کو جوڑنے کی ضرورت ہے, طالب علم سے جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ محض بیان بازی اور یہ 2-3-4 لوگوں کے ارد گرد سارا کچھ, ساری سیاست کو گھمانا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ہم کوئی بہت زیادہ آگے بڑھ پائیں گے. اور یہ کیونکہ بنیادی طور پہ نوآبادیاتی ریاست ہے, یہ نہیں کوئی ریپبلک جو آپ کہہ رہے تھے نا آپ صاحب, یہ کوئی ریپبلک نہیں ہے, یہ نوآبادیاتی ریاست ہے. اس کے جو بنیادی ادارے ہیں, جو پرماننٹ انسٹیٹیوشنز آف دی اسٹیٹ ہیں, جو آپ کی عدلیہ ہے, جو آپ کی عسکریہ ہے, جو آپ کی نوکرشاہی ہے, یہ سب انگریز سے آپ نے وراثت میں لی ہے. اور ان کا مسلسل ایک تضاد اور مسلسل یہ متحارب ہیں انڈیپینڈنٹ پریس کے ساتھ, شہریوں کی تنظیموں کے ساتھ اور شہریوں کی اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ. وہ کوآپ پہ جاتے ہیں, کولیبریٹ کرتے ہیں, سارا کچھ ہے. اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ ادارے بھی ہوتے ہیں اور عوامی ادارے بھی ہوتے ہیں. ان کے درمیان پارلیمان ہوتی ہے. پارلیمان کے پاس جو ٹول انسٹرومنٹ ہوتا ہے ٹو نیگوشیٹ بٹوین پرماننٹ انسٹیٹیوشنز آف دی اسٹیٹ اینڈ پیپلز انسٹیٹیوشنز, وہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن اور پارلیمان کی سپریمیسی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, اور پارلیمان خود تابع ہے ان تینوں اداروں کے. اور کانسٹیٹیوشن کا جو حال ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ کتنے دن میں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن چونکہ مجھے سیاسی جماعت پسند نہیں ہے تو 16 مہینے نہ ہو, 18 مہینے نہ ہو. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور انفارمڈ جدوجہد کی ضرورت ہے. ظاہر ہے پرامن جدوجہد اور مکالمے کی بنیاد پر ایک جدوجہد, مگر ہمیں سمجھنا اس کو, ملک کو اس طرح سے ہوگا کہ یہ ابھی بھی ایک نوآبادیاتی ملک ہے. تو اس میں بجائے ماتم گزاری کے ایک ایسی جدوجہد کو ترتیب دینا, آپس میں اتفاق پیدا کرنا, اور جدوجہد علیحدہ سے کسی کی کامیاب نہیں ہوتی. اسی لیے میں نے عرض کیا اور میں اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ تمام جو حصے دار ہیں, عوامی اداروں کے حصے دار بھی اور ریاستی اداروں کے حصے دار بھی, انہیں مل کر ایک مکالمے کی, ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اور ہمیں جو عوام کا نمائندہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق اور سچ کو آگے بڑھانا چاہیے, انہیں مل کر اکٹھے ہو کر اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.